اللہ اپنے جلال میں ہوں گے، کسی نبی کو بات کرنے کی ہمت تک نہیں ہوگی، سب ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے، محشر کا وہ خوفناک عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اور ایسی تعریف اس سجدے میں اللہ کے نبی بیان کریں گے۔ خود حضور فرماتے ہیں ایسی تعریف نہ پہلے کسی نے بیان کی ہوگی، نہ کوئی بعد میں ایسی اللہ کی تعریف بیان کر سکے گا۔ خود اللہ کی تعریف سجدے میں بیان ہوگی، اللہ رب العزت اس تعریف کو سنیں گے، اور اللہ کے جلال میں نرمی آئے گی، اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا۔ اللہ اپنے محبوب سے کہیں گے یا محمد، سب سے پہلے اللہ محشر میں یہی بات کریں گے، یا محمد ارفع راسک سل تعطا، اے محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، میں نے دیکھا آپ نے میری کیسی تعریف کی ہے، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں، آپ جو مانگیں گے آج وہ آپ کو دیا جائے گا۔ جانتے ہیں کیا مانگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وشفا تشفا، آپ جس کے بارے میں شفاعت کریں گے، جس کے بارے میں آپ بتا دیں گے کہ اس کی بخشش کر دی جائے، اس کی آج بخشش کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے۔ اللہ ان محبوب اور مخصوص بندوں میں ہمارا شمار فرمائے جن کی شفاعت آقا فرمائیں گے۔ ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے کیا اعمال ہیں، بس ایک محبت ہے، جس محبت کو ہم دلوں میں بسا کر، اس محبت کو باقی رکھ کر اگر قیامت کے دن چلے جائیں، قیامت کے دن اللہ پوچھے بندہ کیا لے کر آیا، کیا ہے تیرے پاس، ہم بزبان حال کہہ دیں اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں آیا ہوں تیرے محبوب کی شفاعت لے کر، میں آیا ہوں تیرے محبوب کی محبت لے کر، میں آیا ہوں تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کر کے۔ کیا ہم نبی کی شفاعت کے حقدار نہیں بن سکیں گے؟ یقیناً ہم نبی کی شفاعت کے حقدار بنیں گے اگر ہم اس محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ اس محبت کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سیرت کہتے کسے ہیں؟ میں عرض کر، بچے پارک میں نہیں آئے، تمہیں مسجد میں آنا، ادھر دیکھو، ادھر تم نہ بولو، پارک میں نہیں گئے، اللہ کے گھر۔ اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادب سے سننا، غور سے سننا۔ ماشاء اللہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ہم آقا کا تذکرہ کریں۔ میں شکر گزار ہوں میرے رفیق محترم حضرت مولانا ریاض صاحب رشادی کا کہ ان کی خصوصی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا۔ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اپنی زبان سے آقا کا تذکرہ کروں، میں بھی اس عبادت میں نیکیوں کے حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکا۔ سفر کر کے آیا تو اسی نیت سے آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عبادت ہے، اس عبادت کو حاصل کرنے میں خوشی خوشی میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ میرے حاضر ہونے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جس مقصد کے لیے جلسہ رکھا گیا ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی حاصل کرا دے۔ سیرت النبی عنوان رکھا گیا ہے، اسی نسبت سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اتنا آج معلوم کر کے چلے جائیں کہ سیرت النبی کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ سیرت النبی، سیرت اصل میں کہتے ہیں انسان کے کیریکٹر کو۔ سیرت انگلش میں اگر کہیں کیریکٹر، کیریکٹر بیڈ بھی ہوتا ہے، گڈ بھی ہوتا ہے، کیریکٹر لیس بھی آدمی ہوتا ہے، کیریکٹر فل بھی آدمی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق، وہ اعلیٰ کیریکٹر بیان
مجھے بلایا گیا. تو سیرت النبی انسان کی زندگی کے وہ خصائل، وہ حالات اگر کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو، جیسے باپ ہے اپنے بچے کے کیریکٹر کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا بچہ کس طبیعت کا ہے، کس خصلت کا ہے، جلدی غصہ آتا ہے نہیں آتا ہے، نرم دل ہے، اچھی زبان ہے، اچھے دماغ والا ہے، اچھا پڑھتا ہے. باپ کو بیٹے کے بارے میں اچھا معلوم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کی شباہت کی، آپ کے خد و خال کی، آپ کی جسامت کی، آپ کے سر تا پیر کی، ایک ایک عضو کی، ایک ایک ادا کی اللہ رب العزت نے صبح قیامت تک ایسی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. کسی انسان کی کائنات میں کوئی انسان آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی شباہت کی حفاظت کی اتنی تیاری اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں دانتوں کے درمیان خلا تھا. اوپر کے جو دو دانت ہیں ان دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی جگہ تھی. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا. امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے اس مبارک چہرے کو دیکھا. جب آپ نے مسکرایا تو آپ کے دندان کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا اور بیان کرتے ہیں کہ میرے حبیب کے اب سمایا اڑیا کے درمیان جگہ باقی تھی. کس رہبر، کون سا ایسا دنیا میں انسان ہے، کیا فرق پڑتا اگر دانتوں کے درمیان کی جگہ کو نہ بتاتے؟ کیا فرق پڑتا؟ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آئے کسی کا پیغام لے کر، پیغام سنیں گے کہ اس کے دانتوں کے درمیان کی جگہ پوچھیں گے؟ نہیں نا. جو جس کام سے آیا ہے وہ کام بول بھی، کیا بات لے کر آیا ہے، کیا پیغام سنا، اس کا حلیہ نہیں پوچھتے نا. اللہ نے اپنے محبوب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بھی باقی رکھنے اور حفاظت کی ذمہ داری لی، اور پورے اصول کے ساتھ اور پوری سندوں کے ساتھ اور پوری حفاظت کے ساتھ صبح قیامت تک جب آپ کے قد و خال اور جسامت اور شباہت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو آپ کے احکام کی کتنی حفاظت ہو رہی. قرآن مجید کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس شریعت کو، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آپ کے حوالے کر دیا ہوتا تو پتہ نہیں کب کا ختم کر دیے ہوتے. میرے اور آپ کے حوالے ہوتا تو کب کا مٹا کر ہم ختم کر دیے ہوتے. اللہ نے میرے اور آپ کے حوالے نہیں کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم حفاظت کریں گے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے اپنی پوری ذمہ داری میں لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تسلسل کے ساتھ پوری مستقل پکی سندوں کے ساتھ آپ کی شباہت بھی بیان ہوئی، آپ کے خد و خال بھی بیان ہوئے، آپ کی ادائیں بھی بیان ہوئے. آپ نے جو احکام ارشاد فرمائے ایک ایک حکم کو پوری پکی سند کے ساتھ ہم تک یہ احکام پہنچے. سیرت آپ کی ذات کے متعلق، آپ کے ذاتی خصائل کو بیان کرنے کا نام ہے، آپ کے ذاتی کیریکٹر کو بیان کرنے کا نام سیرت ہے. اور ہمارے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ جیسی سیرت اپنا لیں. بہت بڑی بات ہو گئی. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیرت النبی جلسے کا نام رکھا جاتا ہے. حضرت فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں حقیقی سیرت بیان کرنے میں کوتاہی ہو جائے اور بیان کرنے والا اور سننے والے اس پر عمل کرنے میں کہیں کوتاہی نہ کر دیں. سیرت بہت اونچی بات ہے کہ ہم سیرت بیان کر دیں. سیرت کا ایک گوشہ ہم بیان نہیں کر سکتے. صبح قیامت تک ہم آپ کی سیرت، آپ کی تاریخ، آپ کا ذکر کرتے چلے جائیں.
زمانے ختم ہو جائیں گی، زمانے ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، آپ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ سیرت، آپ کی سیرت، ذاتی سیرت آپ سننا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت سننے سے پہلے عام طور پر جو مجمع سننے کے لیے آتا ہے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو سنیں گے ہم عمل کریں گے، لیکن مکمل سیرت پر عمل کرنا میں آپ کو بتاؤں گا بڑے بڑے کبار صحابہ کی بھی بس کی بات نہیں تھی۔ 17 دن کا فاقہ ہوا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے دن کا؟ کتنے؟ 17 دن لگاتار۔ ہے کسی میں ہمت؟ ہے کوئی جو یہ ہمت کر سکے گا 17 دن بغیر کھائے پیے صوم وصال آپ رکھا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے، ہم بھی صوم وصال رکھیں گے، ہم بھی لگاتار پیدل پہ نہ سحری نہ افطاری۔ صبح میں ناشتہ کر کو آگے رہے تو اطمینان سے بیٹھے رہیں گا تمہیں، کیا تبھی ناشتہ کر کو نہیں ہے تو حضرت 9:30 ہوگی، 10 تک ٹائم دے کو نہیں، 10 کے اوپر گئے تو ہمیں ان کو چلے تھے بولتے بھی۔ اتنا ہی ہمارا برداشت ہے، اتنا ہی، اس سے زیادہ ہم کہاں برداشت کر پائیں گے؟ صحابہ کرام میں وہ جوش تھا، وہ جذبہ ایمانی تھا، ہر چیز کو ذاتی آپ کے عمل کو دیکھ کر کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہمیں بھی اجازت دے دیجئے اللہ کے نبی، ہم بھی صوم وصال رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب میں کیا کہا؟ ایکم مثلی، تم میری طرح ہو، تم میرے جیسے ہو۔ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے، تم ایسے نہیں ہو۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے جسم کے رگ و رگ میں ذکر اللہ بسا ہوا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں سوتا ہوں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ ذکر اللہ اتنا رچا بسا ہوا تھا آپ کے جسم اطہر، جسم مبارک میں کہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ عملاً آپ نے کھا کر امت کو بتا دیا، ورنہ اگر پوری زندگی میں آپ نہ کھاتے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اتنی طاقت، اتنی قوت اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے اندر رکھی ہوئی تھی، کھانے کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا صوم وصال کے لیے تو آپ نے منع فرمایا نہیں، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، یعنی ایک دن کھاؤ، تمہارے لیے اتنی مشقت۔ یہ ذاتی احوال تھے نبی کے، جس کی تمنا تو صحابہ کرام نے کی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آپ مصلی پر تشریف لائے، اقامت ہو چکی تھی، اب اللہ اکبر کہنا باقی تھا، فوراً آپ اپنے حجرے میں تشریف لے چلے گئے۔ حجرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور مغرب کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نماز کے بعد پوچھا کہ حضرت خلاف معمول آج نماز شروع، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مغرب کی نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی ہو، تکبیر تحریمہ کہنا تھا، آپ حجرے میں تشریف لے گئے، کیا بات پیش آئی؟ صحابہ پوچھتے تھے عمل کرنے کے لیے، صحابہ پوچھتے تھے دین پر چلنے کے لیے، صحابہ پوچھتے تھے دین معلوم کرنے اور حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، جتنا معلوم ہے اتنا کر لے چلے گئے تو بس، زیادہ نہیں جاننا، جان لے کو عمل کرے نہیں تو بڑا گناہ کرتے، نہیں جاننا۔ ہمارے اندر صحابہ اکرام ہر چیز کا سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، کوئی خلاف معمول بات ہو جاتی فوراً پوچھ لیتے آج کیا ہوا، کیوں ایسا؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے الماری میں ایک دینار رکھا ہوا تھا، مجھے اچانک خیال آیا
میں گیا اس دینار کو صدقہ کر کے واپس آیا اور میں نے نماز پڑھائی. نبی کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ اس کے پاس کوئی دینار بچا رہے اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا جائے اور اس حال میں شام آ جائے. ہمارے اندر ہے اتنی سکت، ہمارے اندر ہے اتنی طاقت کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر جو کچھ ہمارے پاس ہے سب صدقہ کر کے، سب خیرات کر کے خالی ہاتھ اللہ کے بھروسے پر بیٹھے؟ نہیں ہے نا کسی میں ہمت. ہمارے اندر کہاں سے آ سکتی ہے؟ صحابہ کرام میں ہمت نہیں تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ان تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ زہد و قناعت کی زندگی گزاری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو اپنا مسلک بنایا تھا. حضور جیسے کرتے تھے ایسے. کبھی اللہ کے نبی کے دسترخوان پر 2 سالن جمع نہیں ہوئے تو آپ کی زندگی پوری زندگی میں کبھی دسترخوان پر 2 سالن جمع ہونے نہیں دیا. مدینے میں جس کے بارے میں خبر مل جاتی کہ اس کا دسترخوان سجا ہوا ہے، 2 کھانے 2 سالن ہیں، ڈنڈا لے کر پہنچ جاتے ہیں، کوٹ خبر لیتے ڈنڈے سے. تیری کیسے ہمت ہوئی؟ نبی کی زندگی میں کبھی دسترخوان پر 2 سالن جمع نہیں ہوئے، تیری اتنی ہمت کے دسترخوان پر 2 سالن جمع کر لیں. مار دیتے تھے حضرت ابو ذر غفاری. کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ کل کا راشن، کل کے کھانے کا انتظام اس نے کر لی، اس کی بھی ڈنڈے سے خبر لیتے تھے. ان کا یہ مسلک تھا کہ آج کھا لیا جائے، کل کی فکر نہ کی جائے، کل اللہ انتظام کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا. تنگ کرنے لگے حضرت ابو ذر غفاری، ہر گھر میں گھستے مارتے. اس وقت فتوحات کا دور تھا. حضرت عمر کے زمانے ہی میں لاکھوں مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا. فتوحات کا دور تھا، نعمتوں کی ریل پیل تھی، خوب گھروں میں نعمتیں آئی ہوئی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ہر گھر میں نعمت آئی ہوئی تھی. منع نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے سے. صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے دور میں کون رہے تھے؟ صحابہ کرام ہی تو تھے، انہی کی اولادیں تو تھی. جا کر شکایت کر دی حضرت عثمان غنی کے دربار میں کہ حضرت یہ حضرت ابو ذر غفاری سے تمہارا پیچھا چھوڑا دو، نہیں ہو رہا ہے سامان، نہیں ہو رہا ہے سامان. کون بول رہے ہیں؟ وہ صحابہ کی اولادیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن اترتا دیکھا تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آقا کو دیکھا تھا. وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی شکایت کہاں پہنچائیں؟ حضرت عثمان غنی کے دربار میں کہ ان کو ہمارے سے الگ کر ڈالو. روزانہ سر خراب کر کے رکھے ہوئے، ہر گھر میں گھسرے ڈنڈا مار رہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آرڈر پاس کیا کہ ابو ذر غفاری آج کے بعد مدینے میں نہیں رہیں گے. ربضہ نامی ایک مقام ہے مدینے سے دور، اس وقت جنگل تھا، وہاں آپ کا قیام ہوگا. اس وقت امیر المومنین تھے حضرت عثمان غنی، تو امیر المومنین کا حکم ماننا تھا. تو چلے گئے، وہاں جا کر قیام کرنے لگے حضرت ابو ذر غفاری. ساتھ میں ان کی بیوی تھی. پوری زندگی اسی حالت میں گزار دی. یہ شان تھی حضرت ابو ذر غفاری کی. انہوں نے اپنی زندگی کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی جیسے بنانے کی کوشش کی، ورنہ عام صحابہ میں بھی یہ سکت، یہ طاقت نہیں تھی. میں اور آپ کیا کر سکیں؟ ربضہ ہی میں رہے، آخری وقت تھا. قصہ لمبا ہے، بہرحال مختصر کر کے میں عرض کر دوں. آخری وقت تھا، اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. ایک ہی چادر تھی ان کے پاس، ایک ہی چادر، اسی کو اوڑھتے تھے، اسی کو بچھا کر اوڑھنا بناتے تھے. راستے کے کنارے بیٹھ جانا، اگر کوئی مسافر یہاں سے گزرے تو آواز لگا کر ان کو بلا لینا میری تجہیز و تکفین کے لیے. ایک عورت بیچاری کیا کر پائے گی؟ کوئی آس پاس گھر نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا. وہ ان کی بیوی گئی، راستے کے کنارے بیٹھی، دور سے دھول اڑتی نظر آئی تو
دیکھا 5 اونٹنیاں ہیں، 5 سوار اترے، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ تو ان سے کہا کہ اللہ کے ایک صحابی ہیں، ان کا آخری وقت ہے، ان کی تجہیز و تدفین کا عمل کرنا ہے، آپ کو بلاتی ہوں۔ تو 5 سوار اتر کر آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا تو فوراً ان کی زبان پر یہ جملہ آیا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے، میرے حبیب نے سچ کہا تھا، وَيْحَكَ يَا أَبَا ذَرَّ تَعِيشُ فَرِيدًا وَتَمُوتُ فَرِيدًا، کہ تو اکیلے زندگی گزارے گا، اکیلے تیری موت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کتنی صداقت رکھتے تھے، کیسی پیشی گوئیاں آپ نے دی ہیں، ہو ایسا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں کہا، اکیلے زندگی گزرے گی، ربضہ میں اکیلی زندگی گزری، اکیلے موت آئے گی، ربضہ میں اکیلی موت آئی۔ جب ابھی آخری لمحات تھے تو حضرت ابو ذر غفاری نے ان 5 لوگوں سے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے، حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میری تجہیز و تدفین کے لیے میرے پاس کوئی چادر نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی چادر ہو تو تم دے سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میں کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے زبردستی کر دیتے، یہ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ وصول کر لیے ہوں۔ آخری وقت میں بھی دنیا سے اتنا بچنے کا اہتمام کیا حضرت ابو ذر غفاری۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت میرے پاس ایک چادر ہے جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے، میرے گھر میں بنی ہے، وہ میری ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ چادر میں آپ کے کفن کے لیے دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے اسے قبول فرمایا، اتنا اہتمام کیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ صحابہ میں ہمت نہیں تھی یہ سب کام کرنے کی کہ آپ کی سیرت کو ہو بہو کاپی کر لیتے، کہ 17 دن سونے وصال صحابہ رکھ لیتے، ایک پائی، ایک آنا، ایک دینار، ایک درہم اپنے پاس باقی نہ رکھتے، صحابہ بھی نہیں کر سکے، تو سیرت نام کس بات کا ہے؟ انبیاء علیہ السلام میں بھی زہد و قناعت بڑا مشہور تھا۔ ہر نبی نے یہی کہا، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین،